سورہ الانعام 20واں رکوع۔ موسیٰ علیہ السلام کو بیک وقت کل احکامات کتاب کی صورت میں دے دیے گئے تھے۔ ان کی امت کو جملہ ضروری تفصیلات بھی بتا دی گئیں، لیکن جو ایمان لانے والے تھے وہی ایمان لائے۔ اکثر آخرت کے منکر رہے، بے شمار نافرمان تھے، نہ وہ سمجھے نہ انہوں نے نصیحت حاصل کی، نہ پرہیزگار بنے۔ اب یہ کتاب جو تدریجاً نازل کی جا رہی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، بے شمار رحمتوں کا مزدہ لے کر آئی ہے۔ اس کی برکت اور فیوز سے اسے ماننے والوں اور اس کی ہدایت پر چلنے والوں کے لیے بے انتہا رحمتوں کا وعدہ ہے، جو بڑا وعدہ ہے۔ اس رکوع میں رحمتوں کا ذکر ہے، رحمت للعالمین کا ذکر ہے، گویا رحمت کے ہر پہلو کا ذکر ہے۔ وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ بھی ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، بس اس پر چلو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو، تم اسی کی رحمت میں آ جاؤ۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين۔ اور یہ کتاب اس لیے بھی اتری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یوں کہنے لگو کہ کتاب تو انہی دو گروہوں پر اتری تھی جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہ تھی، یعنی یہود و نصارہ کی طرح کوئی آسمانی کتاب و شریعت ہم پر نہ اتری، اور نہ ہم کو اس کی خبر ہے کہ ہم اس کی اتباع کرتے۔ او تقولوا لو ان انزلنا علینا الکتاب لکنا اہدی منکم فقد جاءکم بینات من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون۔ یا یوں کہنے لگو کہ اگر ہم پر یہود و نصارہ کی طرح کتاب اترتی تو ہم ان سے بہتر طور پر راہ ہدایت پر چلتے، پس تمہارے پاس بھی تمہارے رب کی طرف سے دلیل واضح اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ پس اس میں زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے روگردانی کی یا دوسروں کو اس سے روکا۔ عنقریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں سخت عذاب دیں گے، اس روگردانی کے باعث جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی اب اس ہدایت کتاب رحمت کے آ جانے کے بعد لوگ کس چیز منتظر ہیں؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا آپ کا رب خود آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے؟ اگر یہی تمنا ہے تو بہت بری تمنا ہے، کیونکہ جس دن آثار قیامت ظاہر ہوں گے یا جب فرشتے حکم عذاب لے کر آ جائیں گے اور آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے گی، اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا اس کے کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کر لی تھی۔ اچھا، اگر یہ اسی نشانی کے منتظر ہیں جس کے بعد نہ ایمان قابل قبول ہے اور نہ توبہ، تو آپ کہہ دیجئے تم بھی ان آثار کی راہ دیکھو اور ہم بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم من شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، نئے نئے راستے پیدا کیے اور گروہ گروہ ہو گئے، تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، ان کا معاملہ بھی اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کی اصول دین میں فرق ڈالنے اور فرقہ بندی کی سزا یقیناً ملے گی۔ اگر ایک اصولی بات کے کرنے کے کئی طریقے ہیں تو یہ فرق نہیں، اختلاف ہے۔ محبت کے مختلف طریقے ہیں، نیکی کے کئی طور ہیں، یعنی اور اللہ کے ہاں نیکی کا اجر ہے، بلکہ ایک کی جگہ 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا تجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اور اللہ کے دربار میں جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ثواب ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے تو اسی کے برابر سزا پائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، جتنی برائی کی اتنی ہی سزا ہوگی۔ یہ عدل ہے، نیکی میں اضافہ رحمت ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یعنی رحمت کے ذکر کے ساتھ رحمت للعالمین کا تصور آتا ہے۔ پیکر رحمت کی ہر ادا سامنے آتی ہے، اور حکم ہوتا ہے کہ فرما دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھی راہ پر لگا دیا، چلا جا رہا ہوں۔ یہ دین ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم ہے، بنیاد اس کی محبت پر ہے۔ ہم ہر چیز کو اس کے مرتبے میں اس کے اعتبار پر رکھتے ہیں۔ الہویت مطلقہ اور الہویت کاملہ میں کسی کا دخل نہیں سمجھتے، البتہ اگر وہ خود کسی کو مامور فرمائے اثر دے تو اسے ہم مامور من اللہ سمجھتے ہیں، اس کا مقابل یا شریک نہیں سمجھتے۔ ہم کو شرک سے سروکاری نہیں، ہمارا مور اسی کام تو صرف یہ ہے کہ جو راستہ پانے کا طریقہ ہم نے ملت ابراہیمی سے پایا ہے اسی پر رہ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلقین کیے جائیں۔ ہم نے تو اپنے ارادے، اپنے تحرک سب کو اس کے حوالے کر دیا ہے، اپنی تمام خواہشات اور تمام چیزیں اس پر قربان کر دی ہیں۔ ہمارا جینا مرنا، متحرک رہنا، غیر متحرک ہونا سب اسی کے لیے ہے۔ ہمیں اس امر کا تعاون ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں، وہی سب کو تھامے ہے۔ ان تمام باتوں پر جو بیان کرتا آ رہا ہوں مجھے یقین کامل عطا کیا گیا ہے، جس اخلاق حسنہ پر پیدا کیا گیا ہوں اسی پر چلتا چلا جا رہا ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھے راستے پر لگا دیا ہے، دین صحیح، دین مستقیم، جو ابراہیم کا مذہب ہے، جو محض اللہ والے تھے، ایک سو ایک رخ، اور جو شرک کرنے والوں میں سے بھی نہ تھے۔ ایک تو دین مستقیم جس کے استحکام قائم ہونے میں شبہ نہیں، پھر وہ دین بھی ابراہیم کا دین جو ہمتن رضا و تسلیم تھے، یک سو یک رخ ہو کر جو اللہ کے ہو رہے، جن کو یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ والا ہو گیا ہوں، بندہ ہوں، بندگی میں رہتا ہوں، میری نماز اور میری قربانی، مناسک حج اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھ کو حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، ہمتن اس کا فرما بردار ہوں، انبیاء میں اولیت سے نوازا گیا ہوں، اسلام کی مکمل صورت میں بھی پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی اسباب و الخیر و خیریت کا احساس کیسے پیدا ہوا ہے یہ بھی سمجھ لو۔ تم ہر ایک کو جدا جدا دیکھ رہے ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، ان کو چھوڑ کر اپنے ہوا و حواس سے بلند ہو کر ذرا خدا کو سمجھو، اس کی تجلیات کو دیکھو، اپنے تخیلات میں رک نہ جاؤ۔ خالق ایک ہی نظر آئے گا، اس کی مخلوق کے افعال جدا جدا ہیں، جو جیسا کرتا ہے اس کا بدلہ پائے گا، پروردگار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا اب اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور آخرت میں ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ پھر سب کو تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس اس دن جس بات میں تم جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، وہ تم کو بتا دے گا، حقیقت کھل جائے گی۔ سزا و جزا کے مرتب ہونے سے قبل نظر کو نظر بنا لو، اصلاح کر لو، غیر اللہ کو اللہ نہ کہو۔
یعنی امر کو پورا کرنے کے لیے امر کچھ صفات ودیت کرتا ہے، اس پر چلاتا، اس پر کاربند بناتا ہے، اور اسی کے اخلاق میں جب وہ ڈھل جاتا ہے تو اس کا نائب ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا اور تم میں ایک دوسرے کے رتبے بلند کیے، تاکہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو تمہیں دے رکھی ہیں۔ ان پر چلنے کا طریقہ کیا بناتے ہو، اس کے قواعد و ضوابط کیا مرتب کرتے ہو، اسی آزمائش میں تمہاری کامیابی و ناکامی کا راز مضمر ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد عذاب کرنے والا اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔